بلقیس کے قاصد دربار سلیمانی میں ملکہ سبا نے کہا کہ یہ طاقتور بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے فتح کرنے کے دوران اجاڑ دیتے ہیں اور وہاں کے باعزت لوگوں کو قتل و غارت گری کے بعد قید بنا کر ذلیل و خوار کر دیتے ہیں، اور یہ لوگ بھی ہمارے ساتھ ایسا ہی کریں گے۔ چنانچہ میں انہیں تحفے بھیج کر دیکھتی ہوں کہ ان کا کیا رد عمل ہوتا ہے۔ اس سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ سلیمان کوئی عام دنیا دار بادشاہ ہیں یا اللہ کے نبی جن کا مقصد اللہ کے دین کا غلبہ ہے۔ اگر انہوں نے ہمارے تحفے قبول نہیں کیے تو یقیناً ان کا مقصد دین الہی کی سربلندی ہے۔ اس صورت میں ہمارے پاس بھی ان کی اطاعت کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ اسرائیلی روایت کے مطابق ملکہ بلقیس نے جو تحائف دربار سلیمانی میں بھیجے ان میں سونے چاندی کے اینٹیں، قیمتی موتی، جواہرات، 100 حسین ترین کنیزیں، 100 غلام اور ملکے کی جانب سے ایک خط شامل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ان تحائف کی تفصیل وحی کے ذریعے پہلے ہی بتا دی تھی۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ شہر میں داخل ہونے والے راستے پر سونے چاندی کی اینٹوں کا فرش بچھا دیا جائے اور راستے کے دونوں جانب سونے کے بنے ہوئے عجیب الخلقت جانور کھڑے کر دیے جائیں۔ وزراء اور عمال سلطنت کی تمام کرسیوں اور فرنیچر کے سونے کا کر دیا جائے۔ دربار کو ہیرے جواہرات سے مزین کیا جائے۔ غرض جب ملکہ بلقیس کا قاصد اپنے تحائف لے کر وہاں پہنچے اور انہوں نے یہ سب کچھ دیکھا تو شرمندہ ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ مرعوب بھی ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے قاصدوں سے فرمایا، کیا تم لوگ مال و دولت سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ مگر دیکھ لو، جو کچھ میرے اللہ نے مجھے دیا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے۔ جو تمہیں میسر ہے تمہارے تحفے تمہیں مبارک ہوں، انہیں واپس لے جاؤ۔ ہم ان پر ایسے لشکر سے حملہ کریں گے جن کے مقابلے کے ان میں کوئی طاقت نہ ہوگی، اور انہیں وہاں سے عزت کر کے نکال دیں گے اور وہ ذلیل و خوار ہوں گے۔ ملکہ کی ملک شام روانگی۔ قاصد اپنے واپس پہنچنے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے سخت ترین پیغامات کے علاوہ دربار سلیمانی کا آنکھ دیکھا حال ملکہ کی گوش گزار کیا۔ ملکہ بلقیس ایک سمجھدار اور دانا اور جہاں دیدہ عورت تھیں۔ فوراً سمجھ گئیں کہ یہ کوئی عام بادشاہ نہیں بلکہ واقعی اللہ کے نبی ہیں، لہٰذا اپنے ملک کو جنگ و جدل سے بچانے کے لیے انہوں نے یہ بنفس نفیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو کر اپنی اطاعت کا یقین دلانے کا فیصلہ کیا، اور ایک دن اپنے مصاحبین کے ایک جماعت کے ساتھ ملک شام کی جانب روانہ ہو گئیں۔ یمن سے ملک شام کا فاصلہ طویل تھا۔ ملکہ ابھی راستے میں تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو وحی کے ذریعے مطلع فرما دیا کہ ملکہ بلقیس تمہاری فرما بردار بن کر حاضر ہو رہی ہیں۔ یہ موقع تھا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ اور اس کے مصاحبین کے مزید شان اعجازی دکھانے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ جان سکیں کہ اللہ کے نیک لوگ شان و مرتبے میں کفار سے کہیں زیادہ طاقتور اور باکمال ہوتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت بلقیس حاضر کرنے کا حکم۔ آپ نے فرمایا کہ اے سرداروں، تم میں سے کوئی ایسا ہے جو ان کے فرما بردار ہو کر پہنچنے سے پہلے ملکہ کا تخت ہمارے پاس حاضر کر دے؟ جنات میں سے ایک قوی ہیکل نے جن کا کہا، قبل اس کے آپ اپنی جگہ سے اٹھیں میں اس تخت کو آپ کے پاس لا کر حاضر کرتا ہوں، میں اس پر قادر ہوں اور ایماندار بھی ہوں۔ ایک شخص جسے کتاب الہی کا علم تھا کہنے لگا، میں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے اسے آپ کی خدمت میں حاضر کیے دیتا ہوں۔ جب آپ نے اسے اپنے پاس موجود پایا تو کہنے لگے، ھذا من فضل ربی، یہ سب میرے رب کے فضل سے ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میری شکر گزاری کرتا ہوں یا کفران نعمت، اور شکر کرتا ہوں تو اپنے اللہ کا کرتا ہوں، اس کے لیے کسی کا نہیں، تاکہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہوں۔ وہ اہل کتاب کون تھا اور اہل کتاب کون سی کتاب ہے؟ وہ علم کیا تھا جس کے زور پر یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ پلک جھپکتے ہی حاضر کر دوں گا، اور ایسا ہی ہوا۔ یہاں قرآن کریم کے الفاظ سے جو معلوم ہوتا ہے وہ اتنا ہی ہے کہ وہ کوئی انسان تھا جس کے پاس کتاب الہی کا علم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کرامت اور اعجاز کے طور پر اسے یہ قدرت دے دی کہ وہ پلک جھپکتے ہی تخت لے کر آ گیا۔ کرامت اور معجزہ نام ہی ایسے کاموں کا ہے جو ظاہری اسباب اور امور عادیہ کے یکسر خلاف ہوں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے قدرت و مشیت سے ہی ظہور پذیر ہوتے ہیں۔
اس لیے نہ شخصی قوت قابل تعجب ہے اور نہ ہی اس کا علم ہی کا سراغ لگانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ظاہری طور پر ایک شخص سے یہ کام لیا، ورنہ حقیقت میں تو یہ مشیت الہی ہی کی کار فرمائی ہے کہ چشم زدن میں جو چاہے کر سکتی ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اس حقیقت سے پوری طرح آگاہ تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جب انہوں نے تخت کو اپنے سامنے پایا تو اسے فضل ربی سے تعبیر کیا۔ ملک سبا کا تخت کون لایا؟ مولانا مفتی محمد شفیع تحریر فرماتے ہیں کہ ملکہ بلقیس کے تمام اموال و دولت میں سے تخت شاہی کا انتخاب شاید اس لیے کیا گیا کہ وہ اس کی سب سے زیادہ محفوظ چیز تھی، جسے 7 محلات شاہی کے وسط میں ایک محفوظ محل کے اندر مکفل کر کے رکھا گیا تھا کہ اس کے اپنے آدمیوں کا بھی وہاں سے کوئی گزر نہ ہو۔ اس کا دروازہ یا قفل توڑنے بغیر منتقل ہو جانا، اتنی مسافت بعیدہ پر پہنچ جانا حق تعالیٰ کی شان ہے اور اسی کی قدرت کاملہ سے ممکن ہے۔ اقرب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ خود حضرت سلیمان علیہ السلام ہی ہوں، کیونکہ کتاب اللہ کا سب سے زیادہ علم انہی کو حاصل تھا۔